الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعليه. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وعلہ محمد. اس گرم ترین موسم میں دور دور کے علاقوں سے اپنے ٹھنڈے کمرے چھوڑ کر گرمی میں حبس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے جوان ہمارے بوڑھے بزرگ بچے سب یہاں پر جمع ہے. کیوں جمع ہے؟ سوال یہ ہے کیوں جمع ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس پرسکون گھر کے ماحول سے اٹھا کر اس گرم فضا میں لے آئی ہے اور صبح سے اب تک آپ مسلسل بیٹھے حسین ابن علی کا ذکر سن رہے ہیں اور آپ نہ تھکتے ہیں نہ آپ پر گرمی اثر کرتی ہے نہ آپ کو حبس پریشان کرتی ہے. آپ بیٹھے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور نور حاصل کرتے رہتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند ارجمند حسین ابن علی کے لیے یہ فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ نے میرے نواسے حسین ابن علی کے قتل بنائیں گے. وہ ہمیشہ میدان میں کھڑے رہیں گے اور اس وقت تک ندائے حسینی پر لبیک کہتے رہیں گے جب تک حسین کا فرزند مہدی موعود آ نہیں جاتا اور دنیا کو اللہ کی ریاست اللہ کی ولایت کے مطابق ایک ہی حکومت میں تبدیل نہیں کرتا. اس وقت تک یہ تحریک بھی جاری رہے گی, یہ عزاداری بھی جاری رہے گی, یہ ماتم بھی جاری رہے گا, یہ گریہ اور عشق بھی جاری رہے گا اور دنیا کی جو بھی طاقت اس کو روکنے کی کوشش کرے گی وہ طاقت تو ختم ہوگی لیکن عزاداری کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اسی حدیث کا پیغام ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین. صرف ایک ہی شرط رکھی ہے حدیث, ایک میدان میں رہیں, وہ نورانیت آپ کو بے چین میدان میں رہیں, وہ نورانیت آپ کو بے چین کرتی ہے
کہ گھر بیٹھنا بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے، میدان میں اترنا حسینیت ہے اور کربلائیت ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے، یہ کربلا کے ان شہداء کا پیغام ہے۔ میں دو باتیں عرض کر دوں، ذرا سوچئے حسین کا پیغام کیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام انسانی معاشرے کو اہل ایمان بنا کر، مومن بنا کر، ان کے اندر غیرت پیدا کرنا ہے۔ حسین ابن علی کا پیغام اس مومن معاشرے کے اندر حمیت پیدا کرنا ہے۔ حسین ابن علی کا پیغام اس مومن معاشرے کے اندر استقامت پیدا کرنا ہے۔ چاہے بڑے سے بڑا یزید آئے، حسین ابن علی کا ماننے والا ایک بچہ بھی اس بڑے سے بڑے یزید کے مقابلے میں سینہ تان کر یہ کہہ کر کھڑا ہو سکے کہ میں حسینی ہوں، گردن کٹا سکتا ہوں، جھکا نہیں سکتا۔ یہ امام حسین کے اس مکتب کا پیغام ہے۔ امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ جس تک حسین ابن علی کے لہو کا پیغام پہنچے وہ غیرت مند بنے، وہ عزت اور وقار سے جینے کی کوشش کرے، وہ ذلت کو کسی بھی صورت میں قبول نہ کرے، وہ ظلم کو کسی بھی صورت میں قبول نہ کرے، وہ کہیں پر بھی ظلم ہوتا دیکھے تو ظالم اس کا بھائی بھی ہو تو ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، مظلوم اس کا دشمن بھی ہو تو مظلوم کی حمایت میں بولے۔ یہ حسین کا پیغام ہے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کے اس پیغام میں گزشتہ 1400 برسوں میں ہر غیرت مند انسان کو ہمت بھی دی، حوصلہ بھی دیا، جرأت بھی دی اور اس کو کامیابی بھی دلائی۔ صرف یہ مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، صرف یہ شیعوں کی میراث نہیں ہے۔ جو بھی حسین سے سیکھنا چاہے، حسین کی رحمت کا دروازہ اور حسین کے مکتب کا دروازہ اس پر کھلا ہوا۔ آج بھی اس اجتماع میں شیعہ بھی موجود ہے، سنی بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اگر سربلند زندگی گزارنی ہے، عزت کی موت مرنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ حسین ابن علی کا ہے۔ اگر ولی چاہے تو فرشتوں سے بھی انسانوں کی مدد کا کام لے، ولی وہ ہوتا ہے، وہ ولی ہے۔ حسین ابن علی ولی خدا تھا، کربلا کے میدان میں اکیلے تھے، لیکن اس اکیلے حسین میں بڑا گول ہو جاتا، لیکن حسین نے ان قوتوں پر بھروسہ نہیں کیا، ان سے مدد نہیں لی، بلکہ کہا کہ میرے ماننے والوں کبھی بھی معجزے کا انتظار نہ کرو۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے؟ اگر وہ فرشتوں سے مدد لیتے، اگر وہ کیڑے مکوڑوں سے مدد لیتے، اگر وہ جنات سے مدد لیتے، اگر وہ حیوانوں سے مدد لیتے تو کربلا میں وہ فاتح تو ہوتے جسمانی طور پر، زندہ شاید بچ جاتے جسمانی طور پر، یزید کا تخت الٹ دیتے جسمانی طور پر، لیکن آج کا انسان کہتا کہ یا حسین آپ کو تو وہ ساری سہولتیں حاصل تھیں، ہمیں نہیں ہے۔ جب ہمیں نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کریں اور اس کو شکست دیں؟ آپ کے پاس جنات کی سہولت، آپ کے پاس فرشتوں کی سہولت، آپ کے پاس ماورائی قوتوں کی سہولت، آپ کے پاس اللہ کی ولایت، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے کھڑے ہوں؟ لہذا اس اعتراض کا دروازہ حسین ابن علی نے اپنی عملی جد و جہد سے بند کیا اور بتایا کہ جو میرا ماننے والا ہے وہ اگر اکیلا بھی رہ جائے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کوئی مدد آئے تو میں کروں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں حسین کا پیروکار ہوں، لہذا جیسے حسین اکیلے کھڑے رہے میں بھی اکیلا کھڑا رہوں گا۔ اس ذکر کے میدان میں موجود لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ ہو جاتی ہے۔ آپ جس خیمے کے نیچے ہیں، آپ سامنے آپ کے خیمے سادات ہیں اور یہ بھی اس وقت آپ خیمے کے نیچے ہیں۔ یہ خیمہ کون سا خیمہ ہے؟
یہ میں اپنی طرف سے کوئی خطابی نکتہ نہیں بیان کر رہا، یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگ علماء نے، مجتہدین نے، مراجع تقلید نے، رہبروں نے بیان کیا ہے کہ جس مقام پر حسین کا پیغام بیان ہو، جس مقام پر حسین کا کلام بیان ہو، جس مقام پر حسین کی جرأت کو بیان کیا جائے، جس مقام پر حسین کے اہداف اور مقاصد کو بیان کیا جائے، جس مقام پر حسین پر گریہ کرنے والے کسی ایک مکان میں جمع ہوں، اگر وہ امام بارگاہ ہے تب بھی، اگر وہ میدان ہے تب بھی، اگر وہ مسجد ہے تب بھی، اگر وہ اس طرح کا تمبو اور اس طرح کا ٹینٹ ہے اور خیمہ ہے تب بھی یاد رکھو یہ خیمہ حسین ہے، یہ خیمہ حسین ہے۔ خیمہ حسین میں جو آتا ہے وہ حسینی بن جاتا ہے۔ آپ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا شکار ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، 10 منٹ بعد وہاں سے اٹھیں تو آپ سے چرس اور سگریٹ کی بو آئے گی۔ اگر 10 منٹ خوشبو میں بیٹھ کر خوشبو کی بو آ سکتی ہے اور بدبو میں بیٹھ کر بدبو آ سکتی ہے، تو یہ حسین کی محفل ہے، یہ حسین کی مجلس ہے۔ جو انسان حسین کی مجلس میں ایک دن بیٹھتا ہے اس سے کربلا کی خوشبو آنی چاہیے۔ یہ جو کربلا کی خوشبو ہے، یہ کربلا کی خوشبو کیا ہے؟ یہ ان ناک کی سوننے کی حس کا نام نہیں ہے کہ آپ کی ناک سون سکے، بلکہ آپ کی بصیرت کا امتحان ہے۔ پتہ چلے کہ جو لوگ یہاں پر آئے تھے ان میں جو جوان ہیں ان کے اندر علی اکبر کی جوانی پیدا ہو گئی ہے، بچوں کے اندر سکینہ اور حضرت قاسم اور نومولود کے اندر حضرت علی اصغر کی جرأت پیدا ہو چکی ہے، بہنوں میں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کی جرأت، حمیت اور شجاعت پیدا ہو چکی ہے، بوڑھوں میں حبیب ابن مظاہر کی جرأت اور سربلندی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تمام خصوصیات کربلا کی ہے اور کربلا والوں کی ہے۔ جو بھی کربلا کے خیمے میں آتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جانی چاہیے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ بہت عظیم مجمع ہے، جتنا تھوڑی تقریر کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، یہ حسین کا ایک ہے، خدا نے خدا کھایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزیزان محترم، غور کیجئے گا کہ امام حسین میں اور ان کی محفل میں، ان کے مقام میں یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی جائے گا دل اگر پاک ہو تو وہ خصوصیات اس شخص میں منتقل ہو جائیں گی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک جوان کو مومن اور ایک معاشرے کو مومن معاشرہ اور کربلائی معاشرہ بنانے کے قابل ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ ان اجتماعات کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج آپ اگر اس میدان میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ کر اس گرمی میں عزاداری کر رہے ہیں تو آپ تک یہ پیغام کیسے پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ کیسے آپ کی تربیت ہوئی؟ آپ کی تربیت آپ کے بڑوں نے کی، ان کی تربیت ان کے بڑوں نے کی، ان کی تربیت ان کے بڑوں نے کی، ان کی تربیت ان کے بڑوں نے کی۔ یہ جو تربیت کا عمل ہے کہاں سے شروع ہوا؟ امام زین العابدین سے، تاکہ حسین کو ماننے والوں کی تربیت اہل البیت کے سائے میں ہو، اور اس تربیت میں یا امام زین العابدین نے براہ راست اپنے مربی تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تربیت کی، یا اس کے بعد فقہا، علماء، مجتہدین، مراجع تقلید
اور وہ پاکیزہ شخصیات جن کے ناموں کے ساتھ کہیں پر آیت اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں پر مرجع اعظم لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس پوری تاریخ میں انسانی معاشرے کی فکر کو کھول کر ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اور کربلا کے پیغام کو اس دل تک پہنچا کر انہیں کربلائی بنانے کے لیے خون بھی دیا، جان بھی دی، اسیری بھی برداشت کی، قید بھی برداشت کیے، شہر بدری بھی برداشت کی، وطن چھوڑنا بھی برداشت کیا، لیکن حسین کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ ان کا کارنامہ ہے، اور آج بھی وہ تسلسل سے کارنامہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کا نام مومن کے لیے امید کی کرن ہے۔ توجہ چاہیے میں کیا کہوں، حسین ابن علی کا نام مومن کے لیے امید کی کرن ہے، اور غیر مومن کے لیے عذاب کی علامت ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن میں۔ جس شخص کی زندگی ظلم سے بھری ہوئی ہو، اس شخص کے لیے حسین ایک چیلنج ہے، چیلنج، اس کی وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں نور ہے، جس کے دل میں اہل البیت کی مودت ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کچھ اور ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اگر اس کی سوچ حسینی ہے، اگر اس کی فکر حسینی ہے، اگر اس کا دل حسینی ہے، تو یاد رکھے ایسا شخص حسین سے جب نور لیتا ہے اسی طرح چیلنج بن جاتا ہے جس طرح سے کربلا والے یزید کے لیے چیلنج بن گئے تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ نے کبھی سوچا، میں نے بھی جیسے عرض کیا کہ آج آپ عزادار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ اور مکہ سے لے کر کوفہ و شام و بغداد تک، بصرہ تک، باقی علاقوں تک جتنے بھی ائمہ کی اولادیں تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے تربیت یافتہ تھے، فقہاء تھے، مجتہدین تھے، علماء تھے، انہوں نے اپنی تبلیغ کا رستہ چھوڑا نہیں، دین پہنچایا، جان دی، اسیری برداشت کی۔ میری طرح ہوگا، میری طرح سوچے گا، میری طرح اس کی فکر ہوگی، میری طرح اس کی تربیت ہوگی، میرا پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا، میرا گھوڑا اس کا زلجنا ہوگا، میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسا شخص چاہے آپ کے پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، افریقہ میں ہو، نائجیریا میں ہو، یمن میں ہو، لبنان میں ہو، کسی اور جگہ ہو، جس کے دل میں حسین، جس کے ہاتھ میں پرچم حسین، جس کی فکر حسینی ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے زمانے کے کسی یزید کی بیعت کے لیے اور اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے، یہ حسین ابن علی کا وہ پیغام ہے جو تا قیامت زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو حسین کی قبر سے بھی ڈر لگتا ہے، حسین کے حرم سے بھی ڈر لگتا ہے۔ صدام حسین نے تقریباً 28 سال حکومت کے لیے تیار نہ کرے، اور اس منبر سے صرف ذکر ہو اور جیب بھری جائے اور لوگوں سے آنسو بٹورے جائے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو شعور حسینی نہ ملے، تو پھر یہ منبر حسین نہیں ہے، کچھ بھی ہے۔ اگر منبر حسین ہے تو منبر حسین مجمع حسینی کو، عزاداران حسین کو حسین سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اس منبر کی ذمہ داری ہے، چاہے اس منبر پر عالم بیٹھے، خطیب بیٹھے، ذاکر بیٹھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حسین سے اس طرح سے جوڑ دے کہ ان کے اندر جرأت پیدا ہو، استقامت پیدا ہو، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی پیدا ہو، اور اللہ کی عبودیت اور بندگی بھی اس کے اندر زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔
یہ یاد رکھیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ متوکل عباسی کا دور دیکھیں، متوکل کے دور میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو مکمل کروں، مصائب میں نہیں پڑھوں گا چونکہ دیکھ رہا ہوں ٹائم کم ہے، تو مصائب میرے بعد جو ذاکرین آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ایک سے ایک بڑھ کر رلانے والے ذاکر موجود ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں صرف اپنی بات کر کے مصائب اپنے ذاکر برادری کی ذمہ لگاتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے یہ جو چند منٹس ہیں یہ ذرا غور سے سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دو پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ متوکل عباسی بنی عباس کا سفاک ترین خلیفہ، سفاک ترین بادشاہ، اس کا دور حکومت بھی ذرا لمبا تھا، اس نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 15 دفعہ نہیں، 18 بار قبر حسین کو ڈھایا ہے۔ کتنے بار؟ 18 بار۔ صرف ڈھایا نہیں، بلڈوز کیا، میدان کر دیا، حل چلایا، حل چلانے کے بعد فرات کے اس نہر کا جس کو آپ شریعی فرات کہتے ہیں اس کا پانی آگے سے روکا اور اس کا رخ کر دیا قبر حسین اور اس مقام کی طرف، اس مقام کی طرف۔ ہجری میں عاشور کے اثر میں اپنا سر کٹا کر ہمیں بتا دیا کہ جو حسینی ہوگا وہ کیسے جیتا ہوگا، لہذا آج ہم اپنے حق کے لیے گھر آباد گھروں کو برباد کرنے پر تیار ہے، جان دینے پر تیار ہے، لیکن حق کا رستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں لیکن کربلائی ہیں۔ کربلا کے پیغام کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسا اثر ہے؟ کربلا کی روح دیکھ رہے ہیں، جب کسی قوم میں وہ روح پیدا ہو تو اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ غزہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بھی اگر حسینیت سے کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ صرف رونے والی حسینیت نہیں ہے، رلانے والی حسینیت ہے۔ رونا آسان ہے، رلانے کے لیے جرأت چاہیے۔ کربلا میں امام حسین ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے نہیں رہے کہ آؤ ہمیں قتل کرو، آخری وقت تک، آخری جسم میں سکت تک، آخری قوت تک، آخری قطرے خون تک لڑتے رہے، اور جب پوری طرح سے نڈھال ہو گئے اور زمین کربلا پر گرے تب بھی آپ کی لبوں پر ذکر خدا تھا اور آپ کا دل خدا سے جڑا ہوا تھا۔ یہ کربلا ہے، اس لیے کربلائی لوگ کبھی بھی مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ ہاں، دشمنان کربلا، دشمنان حسین ابن علی یقینی طور پر کربلا کے آثار کو دلوں سے کھرچنے اور مٹانے کی ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، جس کی آپ کا اپنا ملک عراق میں بھی ایسا ہے، عرب ممالک میں بھی ایسا ہے، دنیا کے باقی ممالک میں بھی ایسا ہے۔ اگر آپ ایسی عزاداری کریں جس کے اندر روح نہ ہو تو خود یزید بھی آئے گا اس عزاداری میں شریک ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں بعض اوقات بات ایسی عزاداریاں ہوتی ہیں جن میں بڑے بڑے نامور لوگ جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے اثر عزاداری ہے۔ لیکن جہاں عزاداری کے اندر کربلائی روح ہوگی وہاں پر صرف وہی آ سکتا ہے جس کے اندر کربلا کی وہ امنگ، وہ تڑپ، وہ خون، وہ ولولہ، وہ آگ زندہ ہو، اور دشمن کو اسی سے ڈر لگتا ہے۔ لہذا دشمن اب یورپ میں، امریکہ میں دیکھ لیں، ان عزاداروں کو سپورٹ کرتا ہے جو اس حریت حسینی سے یکسر محروم ہے، لیکن اس عزاداری پر پابندی لگاتا ہے جو اپنے زمانے کے یزید کے خلاف، فرعون کے خلاف، نمرود کے خلاف، شداد کے خلاف، ابو لہب و ابو جہل کے خلاف بولے اور لوگوں کے اندر جرأت پیدا کرے کہ اٹھو حسینی بنو۔ یہ دو الگ الگ عزاداریاں ہیں۔
ان دو عزاداریوں میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم حسین کی طرف ہیں یا کسی اور طرف ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا نہیں گزشتہ اس عرصے میں کس کس طرح کی پابندیاں لگی، لاؤڈ سپیکر پر پابندی، آپ اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکر نہیں لگا سکتے، آپ کی آواز صرف امام بارگاہ کی حد میں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے قبول کر لیا دشمن مزید آگے بڑھا، دوسرے لفظوں میں آپ کہیں قانون مزید آگے بڑھا۔ کتنا آگے بڑھا؟ اب آپ نے گلی میں بھی کوئی عزاداری نہیں کرنی، صرف امام بارگاہ کے اندر کرنی ہے، مزید آگے بڑھا۔ جلوس ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مزید آگے بڑھا۔ جلوس میں فلان جگہ سبیل لگے گی، فلان جگہ نہیں لگے گی، آپ نے قبول کیا، مزید آگے بڑھا۔ اب جلوس کے اندر داخل ہونے کے لیے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دو کہ لوگ آسانی سے نہ آ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آئیں گے تو ان کا دل حسین کا ہو جائے گا۔ قدیم ایام میں 60 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ پابندیاں نہیں تھی۔ آپ کے جلوسوں میں شیعہ بھی ہوتا تھا، سنی بھی ہوتا تھا، دیوبندی بھی ہوتا تھا، اہل حدیث بھی ہوتا تھا، زیدی بھی ہوتا تھا، باقی لوگ بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کا دل حسینی بن جاتا تھا اور وہ حسین کے ہدف کو اپنا ہدف بنا لیتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان رکاوٹوں کے ذریعے سے عالمی ان فرعونوں اور یزیدوں کے نمائشوں نے پابندیاں لگانی شروع کر دی تاکہ حسین ابن علی کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ ساری پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ گزشتہ 10 سال کے اندر اگر ہونے والی قانون سازیوں کو دیکھیں، اب آپ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے عزاداری نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی شہر میں نئی عزاداری شروع نہیں کر سکتے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، امام بارگاہیں بڑھ رہی ہیں، آج سے 50 سال پہلے کی نسبت آج 3 گنا آبادی بڑھ چکی ہے، لیکن عزاداری نہیں آپ کر نہیں سکتے۔ خلاف عقل، خلاف قانون، سوشل جو آپ کے اصول ہیں معاشرتی، ان کے خلاف۔ کیوں؟ جبکہ اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن چکی ہیں کہ وہاں پر مسجد کی بھی ضرورت ہے، امام بارگاہ کی بھی ضرورت ہے، عبادت کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ پابندی لگا دیتے ہیں کس پر؟ حسین کے ذکر پر۔ بعض ایسی سوسائٹیاں میں جانتا ہوں جہاں پر شیعوں کو مسجد کی زمین تو ملی، اس شرط کے ساتھ کہ عزاداری بھی ہوگی۔ کیوں؟ عزاداری لوگوں کو زندگی دیتی ہے، عزاداری لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے، عزاداری لوگوں کو ایثار اور قربانی کا رستہ سکھاتی ہے، بتاتی ہے، اور بچوں تک کو بتاتی ہے۔ ظالم کو بھی پہچانو، مظلوم کو بھی پہچانو۔ مجھے ایک بزرگوار کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں، انہوں نے بتایا، کہا کہ ہمارے ہاں کسی ایک محلے میں 2 گھروں میں کوئی جھگڑا ہوا، تو ایک گھر کے لوگ بڑے طاقتور تھے، انہوں نے جس کے ساتھ جھگڑا تھا ان کے مرد کو قتل کر دیا، بیوہ عورت پیچھے رہ گئی اور یتیم بچے۔ 2-4 دن وہ روئے دھوئے، لوگ چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ طاقتور تھے، اس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ اب وہ خاتون، بیوہ خاتون اپنے بچوں کا ہاتھ لے کر پکڑ کر آتی، ان کے گھر کے سامنے گلی کے نکڑ پر بیٹھ جاتی اور صبح سے شام تک گریا کرتی، ہائے میرے شوہر جن کو قتل کیا گیا، ہائے میرے شوہر جن کو قتل کیا گیا۔ ایک عرصہ گزرا، یہ جس گھر کے لوگوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا ان کو کیوں اٹھاتے؟ کہا نہیں، ان کو یہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے جب اس طرح سے یہ گریا کرتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ رو کیوں نہیں ہے؟ اور جب لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے اپنے بچے گھر آ کر پوچھتے ہیں کہ ابا اماں یہ بتاؤ کہ یہ عورت ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ کر رو کیوں رہی ہے؟ اگر ان کو پتا چلے کہ ہم نے ان کے شوہر کو مارا ہے، ہمارے نسبت، ہمارے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو رونے نہ دو اور اس کو بیٹھنے نہ دو۔ یہی صورتحال کربلا کی ہے۔ کربلا کی اس فرہنگ، اس کلچر، اس عزاداری کو اہل البیت نے گریے کی عزاداری اور گریے کے اندر مقاومت، استقامت، برداشت اور ہر طرح کے ظلم کے مقابلے کا ایک عنصر ایسا پیدا کر دیا ہے کہ اب جہاں عزاداری ہوگی وہاں پر لوگوں کے اندر ایک تجسس بھی پیدا ہوگا، ظلم سے نفرت بھی پیدا ہوگی، حسین سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ اس کا حصہ ہے۔
لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قوانین بنتے چلے گئے. اب تو ہر محرم میں ہر سفر میں پابندی ہی پابندی. آپ گھر میں بھی بغیر اجازت کے عزاداری نہیں کر سکتے. آپ شراب پی سکتے ہیں, آپ ڈھول بجا سکتے ہیں, آپ گانے کی محفل کر سکتے ہیں, آپ روڈ پر گانا بجاتے ہوئے اونچی آواز سے گزر سکتے ہیں, لیکن عزاداری نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ ان کے فائدے میں ہے چونکہ وہ اسی کے عادی ہیں, یہ ان کے نقصان میں ہے چونکہ ان کے اقتدار کو خطرہ ہے. لہذا عزاداری پر پابندیوں پر پابندیوں پر پابندی. اور اب آخر میں یہاں سے عراق جانے والے غریب لیکن سارا سال محنت کر کے ایک ایک پائی جمع کر کے جمع پونجی حسین ابن علی پر خرچ کر کے وہاں جا کر ایک نئی روح لے کر آنے والے ان غریب عزاداروں پر بھی بائی روڈ سفر پر پابندی. یہ کیسی پابندی ہے؟ یہ کیسی پابندی ہے؟ عذر کیا ہے؟ دہشت گردی. اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر روڈ بند کر دو, شہر کرفیو لگا دو, سارا بلوچستان بند کر دو. سارا کسی اور پر پابندی نہیں ہے, صرف عزاداروں پر ہے. اگر دہشت گردی ہے تو کے پی کے میں نہیں ہے, کے پی کے میں بھی سارا شہر بند کر دو, سارے دیہات بند کر دو, ساری سڑکیں بند کر دو. نہیں, پابندی کس پر ہے؟ صرف ان عزاداروں پر جو حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں. یہ پابندی کیوں ہے؟ چونکہ یہ جب جاتے ہیں حسین کے قبر اطہر سے مس ہوتے ہیں, ان کے دل جلوس پر پابندی, مشی پر پابندی, جلوس پر پابندی, مشی پر پابندی, اور پھر اب بائی روڈ اس سفر عشق پر, سفر زیارت کربلا پر پابندی. لیکن ان کو شاید نہیں معلوم کہ اب ایک سال پابندی لگائیں, اگلے سال کیا کریں گے, اس کے اگلے سال کیا کریں گے. کیا آپ نے ہمیشہ رہنا ہے؟ اور بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اب آپ کا امتحان ہے. میں اب اسی امتحان کے لیے دو نعرے لگواؤں گا. ایک نعرہ ہے لبیک یا زینب, اور دوسرا نعرہ ہے لبیک یا حسین. مرد ہمارے بھائی اونچی آواز سے لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں گے, اور اس کے جواب میں خواتین, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اونچی آواز سے, بلند آواز سے نعرہ لگائیں گی لبیک یا زینب. تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ مائیں بہنیں بھی تیار ہیں, بیٹیاں تیار ہیں. تو پھر پہلے ہمارے بھائی نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. خواتین جواب دیں گی لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.